فیصلہ ایک سلطنت کو گرا سکتا ہے؟ آج کی کہانی صرف فتوحات کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے فیصلوں کی، خاموشی کی اور اس یقین کی جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنتی طاقت پر ناز کرتی تھی اور ایک چھوٹا سا لشکر اللہ پر یقین کرتا تھا۔ آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام کی سب سے فیصلہ کن ابواب میں سے ایک، فتح مصر۔ فتح مصر وہ مہم تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ کوئی عام اجازت نہیں تھی، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اگر چند لمحے پہلے یا بعد میں ہوتا تو شاید آج مصر کی تاریخ نہ بدل جاتی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رات کی سناٹے میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ان کے سامنے ایک ہی سوال تھا، کیا چند ہزار کا لشکر دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک روم سلطنت کو للکار سکتا ہے؟ مصر دور تھا، راستہ صحرا تھا، مدد فوری ممکن نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اگر یہ فیصلہ غلط ہوا تو اسلامی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ درست ہوا تو تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا اور ایک خط لکھا۔ خط مختصر تھا، لیکن سوال یہ نہیں تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اصل سوال یہ تھا یہ خط کب کھولا جائے گا۔ خط میں لکھا تھا، اے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ خط تمہیں اس حال میں ملے کہ تم ابھی مصر کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئی تو فوراً واپس آ جانا، اور اگر داخل ہو چکے ہو تو اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ جانا۔ یہ اجازت نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لشکر کے ساتھ فلسطین کی سرحد کے قریب تھے۔ خط ان کے ہاتھ میں آیا، لیکن انہوں نے فوراً نہیں کھولا۔ وہ جانتے تھے اگر ابھی خط کھولا تو واپسی لازمی ہو جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا، لشکر خاموشی سے آگے بڑھتا رہا، بغیر اعلان، بغیر شور۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب خاموشی نے تقدیر کا رخ موڑ دیا۔ اب سامنے تھا صحرائی سینا، ریت کا سمندر، جلتا ہوا سورج، پانی کی شدید قلت اور میلوں تک کوئی آبادی نہیں۔ رومی جرنیل کہتے تھے جو فوج سینا میں داخل ہوئی وہ بغیر جنگ کی مر جاتی ہے، لیکن وہ ایک بات بھول گئے، یہ لشکر صرف جسموں پر نہیں ایمان پر چلتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 4000 تھی، نہ بھاری سامان، نہ شاہی خیمے، صرف اونٹ، مشکیزیں، تلواریں اور اللہ پر یقین۔ ہر گونٹ قیمتی تھا۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں تھا، یہ صبر اور نظم و ضبط کا امتحان تھا۔ اس دوران مصر میں رومی گورنر اور جرنیل مطمئن تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی، اگر حملہ ہوا تو بحیرہ روم کے راستے ہوگا، مشرق اور جنوب خالی تھے۔ یہ رومیوں کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب مسلمان لشکر مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا تھا، بغیر اعلان، بغیر جنگ۔ جب مصری دیہاتیوں نے ان سپاہیوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے، یہ کہاں سے پہنچ گئے؟ وہ دشمن جسے ناممکن سمجھا گیا تھا اب ان کی سرزمین پر کھڑا تھا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم یہاں مال کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ظلم ختم کرنے آئے ہیں، یا فتح یا شہادت۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ عہد تھا جو مسلمانوں میں آپس میں کیا۔ مصر کا پہلا قلعہ زیادہ دور نہیں تھا، اس کا نام تھا فارما۔ وہ قلعہ جو مصر کا مشرقی دروازہ تھا، اور وہ دروازہ اب کھٹکھٹایا جا چکا تھا۔ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی ابھی، لیکن جو ہو چکا ہے وہ رومیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک لشکر جہاں ہونا ناممکن تھا وہیں موجود ہے۔ دروازہ ابھی بند ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ کھلے گا یا نہیں، سوال یہ ہے
جب وہ کھلے گا تو اندر کیسے جائیں گے؟